السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج پوری دنیا ایک سلوگن، ایک نعرہ لگا رہی ہے کہ بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ۔ میرے دوستو، یہ سلوگن آج کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو 1445 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ لوگوں، ایک مرد پڑھے گا تو ایک فرد پڑھے گا، ایک عورت پڑھے گی تو پوری نسل پڑھے گی۔ میرے دوستو، یاد رکھیے، عورتوں کا مقام اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہے جو کسی اور مذاہب کے اندر اس کی ثبوت، اس کی نظر نہیں ملتی۔ آپ کسی بھی دھرم کے، کسی بھی مذہب کی کتابوں کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، جتنی عزت اور جتنی رسپیکٹ اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، کسی اور مذہب نے اتنی نہیں دی۔ آپ ذرا ایک بار مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لوگ اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، اور لوگ اپنے یہاں اپنے گھر پہ بیٹی پیدا ہو جانے کو شرم محسوس کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو کہا نہیں، بلکہ ان عورتوں کا، ان لڑکیوں کا بھی دنیا میں جینے کا حق ہے، اور انہی کے لیے تو سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو، عورتوں کو نازک بنایا اور کہا کہ ان کے مرتبہ بہت ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے، سمجھیے کہ اگر کوئی مرد خانہ کعبہ میں جا کر کے یہاں سے اتنے پیسے خرچ کر کے جا کر کے جھاڑو لگائے خانہ کعبہ کے اندر، جتنی ثواب ملے گی، اگر ماں بہن گھر کے اندر اگر بسم اللہ پڑھ کے جھاڑو لگا لے تو الحمدللہ اتنی ثواب پا لیتی ہے۔ ایک مرد چلچلاتی دھوپ کے اندر مسجد جاتا ہے، جماعت سے نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اس کو جماعت سے نماز پڑھنے کی اتنی ثواب ملتی ہے، لیکن اسلام نے کہا اگر عورتیں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لے تو اتنا ثواب دے دیا جائے گا جتنا مرد نے چلچلاتی دھوپ میں جا کر کے اسے نماز پڑھ کر۔ میرے دوستو، اسلام نے عورتوں کو بہت نوازا۔ آپ ذرا دیکھیے اسلام نے عورتوں کے بارے میں کیا کہا۔ اسلام نے کہا اگر کوئی عورت اگر ماں کے شکل میں ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے بیٹے پہ ہے، جو بیٹا اپنے ماں کا خیال کرے، اور اس ماں کے پیر کے نیچے اللہ نے جنت ڈال دیا کہ وہ بیٹا اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے ماں خوش نہ ہو جائے، اس کے والد خوش نہ ہو جائے۔ اگر وہ بہن کے شکل میں ہے تو اس کی ذمہ داری بھائی پہ ہے کہ بھائی اپنی بہن کی حفاظت کرے، اس کا خیال رکھے اور اس کے ضروریات کو پوری کرے۔ اگر وہ عورت اگر کسی کی پوتی کی شکل میں ہے تو اس کی ذمہ داری دادا پہ ہے کہ دادا اپنی پوتی کا خیال رکھے۔ اگر وہ عورت اپنی وائف کے شکل میں اگر کسی مرد کے اندر ہے تو یاد رکھیے کہ اس مرد، اس ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بیوی کا خیال رکھے اور اس کا نان، نفقہ و سکنا کا وہ انتظام کرے۔ اسلام نے کہا کہ عورت گھر کے اندر رہے، چہار دیواری کے اندر رہے اور اس کے اندر وہ بیک رہے۔ میرے دوستو، کیوں رہے؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر یاد رکھیے جو قیمتی چیزیں ہوتی ہے اس کو ہمیشہ پیک کر کے رکھا جاتا، اسے چھپا کر کے رکھا جاتا، سامنے نہیں بیچتے۔ آپ کبھی کسی ہوٹل میں ہیرے جواہرات یوں ہی پڑے ہوئے دیکھے ہیں؟ کبھی نہیں دیکھیں گے۔ ہیرے جواہرات کو بہت سنبھال کے رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی لوٹیرا لوٹ نہ لے۔ اس لیے اسلام کے اندر عورتوں کو بڑا سنبھال کے رکھا گیا ہے تاکہ یہ ہماری ماں بہنیں ہیں، اور یہی تو ہے جو ساری چیزیں ہیں۔ ماں بہنوں کو اسلام نے اسٹیج پہ زینت نہیں بنایا، اسٹیج پہ سجنے دھجنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ گھر کے اندر زینت بنایا۔ ایک استاد تھے، میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک استاد تھے اور وہ اپنے کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کچھ سوال کیے اور اپنا وہ مٹھی بند کیے تھے۔ انہوں نے کہا، اے میرے شاگردو، اے میرے اسٹوڈنٹس، تم لوگ بتاؤ میرے مٹھی میں کیا ہے۔ کسی نے کہا، سر آپ کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے سونا ہو۔ استاد نے فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا، استاد محترم ہو سکتا ہو ہیرا ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، سوچو کیا ہے۔ کسی نے کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی قیمتی چیز، کوئی دھات ہو۔
आपने फरमाया, उस्ताद ने कहा कि नहीं, वो भी कोई चीज नहीं है। और बाद में उस्ताद जब उसको खोल लेते हैं, उस्ताद ने ऊँटी को खोला तो उसके अंदर कंकड़ियां थी। और उस्ताद ने एग्जाम्पल दिया, कहा कि ये सुनो, लड़कियों की मानिंद लड़कियां इसी कंकड़ियों के मानिंद है कि याद रखिए, जब तक वह पर्दे में है तो वह सोना से भी ज्यादा कीमती है, वह हीरे से भी ज्यादा कीमती है, वह जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है, गोया कि दुनिया की सारी चीजों से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन अगर इसे खोल दे और इसे बाहर निकाल दे तो ये कंकड़ी है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो मेरे दोस्तों, इस्लाम ने औरतों को इसलिए रखा कि माँ बहनें कीमती है, वह घर के अंदर है, इसलिए इस्लाम उनकी इतनी इज्जत देता है। इस्लाम से ज्यादा इज्जत कौन देता है? आप जरा बताइए। सारी जिम्मेदारियां औरतों की, पूरी जिम्मेदारियां, उनकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने मर्दों के ऊपर रखा और औरतों को आजाद कर दिया। और कहा, औरतें कमाने नहीं जाएगी, दुकान चलाने नहीं जाएगी, मार्केटिंग करने नहीं जाएगी, वो बाजार में नहीं घूमेंगी, वो सारी जिम्मेदारियां मर्दों के ऊपर है कि मर्द सारी जिम्मेदारी को लाए और सारी चीजों का इंतजाम करके औरतों के सामने ला करके रखे।